السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ مزہ آ رہا ہوگا آپ کو پبلک ریلیشن سبجیکٹ پڑھنے کا. بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، دلچسپ ہے، بہت ویریشنز ہیں. بیسک نالج تو ایک ہی ہے اور وہ ہے تعلقات عامہ، لیکن اس کے مختلف جو رولز ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اور آج کے دور میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب شو بز سے لے کر اور کمپلیکس نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے، عمل دخل ہے، اور اس کو مختلف انداز سے اس کو ایز اے سائنس، ایز اے سبجیکٹ، ایز این امپورٹنٹ ٹول استعمال کیا جاتا ہے فار ڈسیپیشن آف انفارمیشن. اور آج کے دور میں انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ. آپ ذرا تھوڑا سا، آپ سب لوگ ینگ ہیں، آپ تھوڑا سا اپنی زندگی کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں، چند برس پہلے سوچیں کہ انفارمیشن یا کمیونیکیشن کیسی ہوتی تھی. بہت ساری خبریں آپ تک پہنچتے پہنچتے پرانی ہو جاتی تھی. بلکہ یوں اگر میں کہوں کہ ایک خط کو دوسری جگہ پہنچنے میں کتنا وقت لگتا تھا، ایک آپ کا کوئی عزیز باہر پڑھنے گیا ہوتا تھا، اس کی خیر خبر آنے میں کتنا وقت لگتا تھا، اور اب دی مومنٹ somebody leaves place of residence and reaches the destination, you know precisely he has reached and he has completed his journey and he is on way to his achievement of his objective, or he is moving towards the direction for which he has left. یہ ہے مارولز آف سائنس. اور سائنس کا ایک مارول کمیونیکیشن ہے، جس سے اب پل پل کی خبر آپ نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ دیکھ رہے ہیں، اور مختلف زاویہ نگاہ، مختلف اوپینینز، مختلف بہیویئر سے آپ آگاہ ہو رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ یوں سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں، جس کو عام اصطلاح میں گلوبل ولیج کہا جاتا ہے. اس تمام سینیریو میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن کا جو بیسک ماخذ ہے وہ ہے ریسورس، سورس یا ریسرچ، اور اس کی بنیاد پر کمیونیکیشن، اور اس کی بنیاد پر ٹارگیٹ آڈینس کا بیہیویئر. جب ہم نے بات کی تھی اس سارے سینیریو میں ایک دفعہ ایک لیکچر میں کہ کنزیومر بیہیویئر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو مد نظر رکھنا ہوگا کسی بھی پالیسی کو بنانے سے پہلے، تو اس سلسلے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں پبلک ریلیشن پریکٹیشنر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پبلک ریلیشنز کو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں جس کو اسے سرماؤنٹ کرنا پڑتا ہے. اس ساری چیز میں آج کے دور میں جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ رول آف پبلک ریلیشن بہت وائڈن ہو چکا ہے اور اٹ از بینگ یوزڈ ان ایوری اسفیئر آف لائف، تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کو کبھی بھی پبلک ریلیشنز والوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، جو آج آپ ہمارے ملک میں بھی سنتے ہوں گے، اور وہ ہے کہ پبلک ریلیشنز کا قانون سے کیا رشتہ ہے. یعنی ہاؤ ڈز پبلک ریلیشن ورک ود لا. وین آئی سے پبلک ریلیشن اینڈ لا، I mean what are PR's or public relation practitioners' responsibilities in performing its duties legally, and what are the legal implications it has to face. ہر شخص آج اپنے حقوق سے آگاہ ہے. ہر شخص کو اپنی پروجیکشن عزیز ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا امیج پبلک میں صحیح رہے، اور وہی تھیری یا پالیسی ایپلیکیبل ہے
آرگنائزیشنز پر یا انسٹیٹیوشنز پر. اس سارے سینیریو میں پبلک ریلیشنز کا کیا رول ہونا چاہیے لا کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ پاکستان میں بھی ایسے قوانین مرتب کیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی خبر چھاپنے سے پہلے ایک کوڈ آف ایتھکس، ایک لا ڈیوائز کیا جائے تاکہ بلا تحقیق اور بلا بیک اپ، یعنی بلا ریسرچ، بلا انفارمیشن ڈیٹا اویلیبل، کوئی خبر کسی کے بارے میں نہ چھاپی جا سکے. یہی پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا پبلک ریلیشن کے رول کا پاکستان میں بھی. اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی کے بارے میں ایک پریس ریلیز دیتے ہیں اور وہ ریلیز کسی کو ہرٹ کرتی ہے تو اس کی لیگل امپلیکیشنز فوراً شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگلے کو اپنی ریپوٹیشن کا بڑا خیال ہے اور اس کو وہ کاؤنٹر کرتا ہے. اینڈ دین پی آر ہیز ٹو فیس دی کانسیکوینسز. یہ ہے وہ ایونیو جو ابھی تک ہم نے اس لیے ڈسکس نہیں کیا تھا کہ جب تک آپ تمام ایونیوز آف پبلک ریلیشنز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر لیں گے تب تک آپ کو پبلک ریلیشن اور لا کا آپس میں تعلق سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آج بات کرتے ہیں ہم پبلک ریلیشن اور لا کی. ایک مفکر ہیں جن کا نام ہے سیموئل جانسن. انہوں نے اس بات کو خاص طور پہ بہت سنجیدگی سے لیا کہ پبلک ریلیشنز اور لا کا کیا آپس میں تعلق ہو سکتا ہے. اگر اس کی رائے کو ہم پڑھیں تو سلائیڈ پر اگر آپ اس کو پڑھیں، دا لا از دا لاسٹ ریزلٹ آف ہیومن وزڈم ایکٹنگ اپان ہیومن ایکسپیرئنس فار دی بینیفٹ آف پبلکس. یہ سیموئل جانسن نے کہا. اور فرانسس میٹلنڈ بالفور نے کہا کہ لا یعنی قانون اے ماؤس ٹریپ، ایزی ٹو انٹر بٹ ناٹ ایزی ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اس کا مطلب یہ ہے دونوں جو تھیریز یا دونوں جو اوپینینز تھیں اس کا جسے کہتے ہیں نا مختصراً مقصد کیا ہے، انڈر لائن فیکٹر کیا ہے کہ کوئی بھی کام کو قانون کی حدود میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کی زد میں آ گئے تو زد میں تو آ گئے، اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے. یو ہیو ٹو ریمین اویئر آف دی لیگل requirements and implementation and implications of law. And public relation, while and during its working, has to be fully cognizant of the legal implications in doing certain things. How is that possible? Let us study that. Practicing PR میں کیا liabilities ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا problems ہیں، اس کے اوپر خاص طور پہ ہمیں توجہ دینی ہوگی، کیونکہ پبلک ریلیشنز پریس ریلیز کرتا ہے، پبلک ریلیشن کمپیرزن کریٹ کرتا ہے، پبلک ریلیشنز ایک پالیسی کو پروجیکٹ کرتا ہے، پبلک ریلیشنز ایک پروڈکٹ کو پروموٹ کرتا ہے. ان تمام رولز میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے مقابلہ ہوتا ہے، یا آپ کے کسی نہ کسی خیال سے کہیں نہ کہیں زک پڑتی ہے. اس سچویشن کو کیسے کمبیٹ کرنا ہے، یہ ہے ہمارا سبجیکٹ. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اگر آپ سلائیڈ پر پڑھیں تو نمبر 1 نارمل لیگل ایکسپوجر، یعنی پبلک ریلیشن پریکٹیشنر کو بنیادی طور پہ ایک عام انسان کی طرح یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی لیگل ریکوائرمنٹ، اس کی لیگل رسپانسبلٹیز کیا ہیں. یعنی اس نے کون سے ایسے عوامل نہیں کرنے جو اس کے لیے لیگل پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں.
یعنی ہی شوڈ ہیو نارمل لیگل ایکسپوئر. یہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا اور بار بار کہتا رہا ہوں اور آج بھی دہراؤں گا کہ پبلک ریلیشنز پروفیشنل اور پریکٹیشنر از این آل راؤنڈر. ہی ہیز ٹو ورک in all circumstances, whether favorable or unfavorable. And when he has to work in unfavorable circumstances, he has to counter something. He has to counter a thought. In that process, he should be fully aware of basic requirements, like any person, he should have a reasonable legal exposure so that he should understand what are his legal responsibilities. And within that framework, he works so that in order to safeguard or save the organization from any complication, or let's say legal complication. Number 2, work-oriented legal exposure, such as found in the course of normal PR or publicity activities. یعنی جو آپ کو اپنے دائرہ کار میں جو بھی کام آپ کرتے ہیں، یعنی دائرہ عمل میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اس سے متعلقہ آپ کو لیگل انفارمیشن ہونی چاہیے. آپ نے پریس ریلیز دینی ہے، آپ نے کسی کو ہائر کرنا ہے، آپ نے کوئی چیز ڈیولپ کرنی ہے، آپ نے کسی کلیم کو کاؤنٹر کرنا ہے، تو آپ کو اس کی لیگل امپلیکیشنز کا بیسک علم ہونا چاہیے. نمبر 3، ایکسٹرینیس لیگل ایکسپوئر. اس میں تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں. مختلف رولز ہوتے ہیں، مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں، مختلف اسائنمنٹس ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اپنی لیگل جو ایکسپوئر ہے، یعنی اس کی پرفارمنس کے دوران اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کیا لیگل پرابلمز اکر ہو سکتی ہیں. یعنی including everything from testifying as an expert witness or getting sports event tickets for a client to lobbying without registering as a lobbyist or reporting income and expenses from such activities. یعنی تمام ان ایکٹیویٹیز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم نہ پیدا ہو جائے جو آپ کے لیے لیگل امپلیکیشنز کریٹ کر سکے. اس کے لیے آپ کو بھی لیگل ایکسپوئر کی ضرورت ہے. اب جب ہم ان 3 باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو ذرا وائڈ اسکوپ میں یہ اسٹڈی کرنا ضروری ہے کہ پبلک ریلیشنز کون سے ایسے عوامل کو اوائڈ کرے جو اسے کمپلیکیشنز، اس کے لیے لیگل کمپلیکیشنز کریٹ نہ کرے. وہ عوامل جب آپ کو معلوم ہوں گے تبھی آپ ان سے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں گے یا ان کو کاؤنٹر کر سکیں گے. ایک تھنکر ہیں لیگل، جو پبلک ریلیشنز کے لیگل ایڈوائزر بھی تھے، مارٹن سیمنز ان کا نام ہے. انہوں نے اس بارے میں کافی ریسرچ کی تھی اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو پبلک ریلیشنز کو درپیش ہوتے ہیں لیگل میٹرز کے بارے میں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیر آر 5 سچویشنز، 5 ایسی سچویشنز انہوں نے بتائی ویئر پی آر پریکٹیشنرز میں بی سبجیکٹڈ ٹو لیگل امپلیکیشنز. یعنی 5 ایسے چیزیں ہیں جہاں جو پی آر پریکٹیشنر ڈیورنگ ڈوئنگ سرٹن تھنگس ان دوز 3 کانٹیکٹس کین فیس. نمبر 1، پارٹیسپیٹس ان دی انلیگل ایکشن. کوئی انلیگل ایکشن ہو رہا ہو، اس کو پروموٹ کر رہا ہو یا اس میں پارٹیسپیٹ کرے. نمبر 2، کاؤنسلز گائیڈز اینڈ ڈائریکٹس دی پالیسی بہائنڈ اٹ. اس انلیگل ایکٹ کے پیچھے جو پالیسی بنا رہا ہے یا ڈیولپ کر رہا ہے یا اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، اگر وہ اس میں انوالو ہے تو یہ لیگل امپلیکیشن پیدا ہو جائے گی. دین ٹیکس اے لارج پرسنل پارٹس ان اٹ. یعنی خود بذات خود اس میں شریک ہے، یعنی اس کا اہم رول ہے اس میں، وہ پیش ہے اس میں. دین سیٹس اپ اے پروپیگینڈا ایجنسی ٹو فائٹ ایجنسیز. ایسی ایجنسیز کریٹ کرتا ہے، یعنی سیٹس اپ اے پروپیگینڈا ایجنسی ٹو فائٹ اینیمیز آف اٹ. یعنی جو بھی پروپیگینڈا ایجنسی بناتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ایسی پالیسیز بناتا ہے. اینڈ فائنلی کوآپریٹس ٹو فردر اٹ. ایسی پروپیگینڈا ایجنسیز یا ایسی
इलीगल एक्ट्स को प्रोपोगेट करने में, बढ़ाने में मददगार साबित होता है या तावन करता है। तो ये वो 5 चीजें हैं, इसको दोहराता हूं, कि पार्टिसिपेट्स इन द इलीगल एक्शन, नंबर 2, counsels, guides and directs the policy behind it. Number 3, takes a large personal part in it. Number 4, sets up a propaganda agency to fight enemies of it. And finally, the 5th, cooperates to further it. तो ये 5 situations हैं जिसमें public relation practitioner may be subjected to legal implications. अब ये जब बात होती है तो देखना यह है कि हाउ कैन ए पब्लिक रिलेशन मैन और पर्सन स्टे आउट ऑफ ट्रबल, यानी व्हाट ट्रबल, दैट ही शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन लीगल implications. How to stay out of it? This is an interesting question. The best way, any simple way to stay out of is to have very good relations with the attorney of the organization. ये तो है बेसिक ताल्लुकात का तरीका, यानी आपका जो आपकी कंपनी का लीगल एडवाइजर है या अटर्नी है, उससे आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि वो आपको वक्तन फक्तन गाइड करता रहे और आप उस मसले में ना उलझे, या उससे मशवरा लेकर आप कोई चीज डेवलप करें ताकि आपको मसला ना हो। तो ये एक आसान और सिंपल और डायरेक्ट मेथड है, लेकिन ये हर जगह तो कामयाब नहीं होता और काम भी नहीं करता। तो फिर क्या करना चाहिए? 5 तरीके हैं फिर जो मददगार साबित हो सकते हैं टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल। एक तो मैंने आपको ब्रॉड बेस्ड बताया ना कि आपका जो ताल्लुकात हैं या इंटरेक्शन है विद द लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी या अटर्नी भी उसको कहते हैं, उससे बहुत अच्छा ताल्लुक हो, उससे बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो, ताकि या तो आप कोई एक्शन लेने से पहले, कोई हिकमत अमली बनाने से पहले, कोई काउंटर करने से पहले उससे मशवरा करें, या उससे हमेशा मशवरे में रहें ताकि आप एक पॉलिसी बनाते वक्त या बनाई गई या लॉन्च कर दी गई को भी काउंटर कर सकें, उसकी लीगल इम्प्लीकेशन से आप आगाह रहें। तो ये तो है तरीका अटर्नी वाला, लेकिन वो कौन से 5 तरीके हैं जो मजीद आपकी मदद कर सकते हैं? नंबर 1, recognize your individual responsibility for your action. यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी जाती जिम्मेदारी एक पर्टिकुलर एक्शन में क्या है। जब ऐसा आपको मालूम होगा तो आप खुद ब खुद ऐसे एक्शन लेने से एतराज करेंगे। नंबर 2, know your business. You should know what you want to do. अगर आपको मालूम ही नहीं होगा, अगर आप fully aware नहीं होंगे of what you are desiring to achieve or trying to get to a particular target or an objective, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो फिर तो आप हर हाल में लीगल इम्प्लीकेशन में फंसेंगे। So you should know your business. Number 3, ignore the vague lines between advertising and PR because the law often does. यानी आपको जो पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग के दरमियान एक थिन लाइन है उसको समझना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि जो लॉ है, जो कानून है, उसको तो पता है कि आप ये पब्लिसिटी कर रहे हैं, इसके क्या नताइज हैं और पीआर के क्या नताइज हैं। सो पब्लिक रिलेशंस हैज आल्सो टू बी अवेयर। नेक्स्ट, डिसाइड हाउ फार यू आर विलिंग टू गो टू रन ए रिस्क ऑफ जेल, फाइन, ए सीज और डिजिस्ट ऑर्डर और एक करेक्टिव ऑर्डर। आपको ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, या ये फैसला करना आपके ऊपर मुनहसर है कि आप किस हद तक जाना चाहते हैं। आप अपनी प्रोपगेशन ऑफ पॉलिसी, थ्योरी या स्ट्रेटजी या कैंपेन में कौन सी ऐसी हदूद मुकर्रर कर रहे हैं जो अल्टीमेट और मैक्सिमम और यानी आपके लिए प्रॉब्लम्स या पनिशमेंट्स या प्यूनिटिव मेजर्स ना क्रिएट करें। इससे आपको आगाही होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो आपको क्रॉस नहीं करनी। नेक्स्ट, नो योर एनिमी, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका मुखालिफ कौन है, आपका दुश्मन कौन है उर्फ आम में, स्पेशली विच गवर्नमेंट एजेंसी इज लाइकली टू गो आफ्टर यू। यानी आप जब कोई चीज या कोई थ्योरी या कोई ख्याल जब आप रिलीज करेंगे
تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی ایجنسی آپ کے پیچھے پڑے گی یا آپ کو کاؤنٹر کرے گی. یہ وہ 5 عوامل ہیں جس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو لیگل امپلیکیشن سے مؤثر انداز سے بچ سکتے ہیں. تو دہراتا ہوں, ریکگنائز یور انڈیویجل ریسپانسبلٹی فار یور ایکشن. نمبر 2, know your business. Number 3, do not ignore the lines between advertising and PR because the law often does. Decide how far you are willing to go to run a risk of jail, fine, a cease or desist order, or a corrective order. And number 5, know your enemy, especially which government agency is likely to go after you. کیونکہ وہی کانسیکوینسز آپ کے لیے کریٹ ہوں گے. سو یہ 5 طریقے ہیں جن پر اگر آپ عمل کریں, جن کو آپ ذہن میں رکھیں, تو آپ بخوبی لیگل امپلیکیشن سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں. ایک کورٹ نے ایک دفعہ ایک رولنگ دی تھی, اور وہ رولنگ تھی کہ بنیادی طور پہ کون سے ایسے پرنسپلز ہیں جو پبلک ریلیشنز کو فالو کرنے چاہیے. 5 پوائنٹس. نمبر 1, بی کیئرفل اباؤٹ ہیڈ لائنز اینڈ پکچرز. جب بھی آپ ہیڈ لائنز اور پکچرز اخبار میں ریلیز کریں تو پکچرز کے لیے بھی آپ کے پاس اجازت ہونی چاہیے. آپ کو پرمیشنز ہونی چاہیے ان پکچرز کو یوز کرنے کے لیے, اور اگر آپ کے پاس اپنی تصویریں ہیں تو آپ کے پاس کانسینٹ آف جس کی پکچر آپ شائع کر رہے ہیں اس کی کانسینٹ ہونی چاہیے. دوسرا, کیئرفلی سلیکٹ ایوری ورڈ ایون دی اسمالسٹ ون. لفظوں کا چناؤ لیگل امپلیکیشنز کافی کریٹ کر سکتا ہے. اگر آپ لفظوں کا چناؤ صحیح نہیں کریں گے تو کافی لیگل امپلیکیشنز کریٹ ہو سکتی ہیں. اس لیے چھوٹے سے چھوٹے لفظ پر خاصی توجہ دیں کہ اس کے کوئی معنی ایسے تو نہیں اخذ کیے جائیں گے جو ڈیٹریمنٹل ہوں گے آپ کی ریپوٹیشن کو, آپ کی کمپنی کے, اور آپ کو لیگل امپلیکیشنز میں انوالو کر سکتے ہیں. نمبر 3, یوز نمبرز ویئر اسینشیل اور امپورٹنٹ. کبھی بھی فگرز یا نمبرز تب تک استعمال نہ کریں جب تک اشد ضرورت نہ ہو اور پھر وہ آتھینٹک نہ ہو. نمبر 4, بی اویئر اباؤٹ دی انگریڈینٹس بہائنڈ دا پروڈکٹ. یعنی جو پروڈکٹس آپ لانچ کر رہے ہیں اس میں جو چیزیں یا جو انگریڈینٹس یا جو عناصر ہیں, کیا وہ آپ ان سے واقف ہیں, تاکہ اگر آپ کے اوپر کوئی اعتراض آئے, اگر کوئی کاؤنٹر ایلیگیشن آئے, یا اگر کوئی لیگل امپلیکیشن ہو تو آپ اس سے بخوبی واقف ہوں, اس کی امپورٹنس سے, اس کی ہائی لائٹ سے, یا اس کی اچھائی برائی سے. سو آپ کو پوری طرح واقف ہونا چاہیے. اینڈ نمبر 5, اونلی ریپیٹ اے سلوگن ویئر نیسیسری. جو بھی سلوگن ہے وہ آپ جب ضرورت ہو تو اس کو دہرائیں, ورنہ اس کو جتنا بھی ہو سکے کم استعمال کریں. اگرچہ آج کل وہ سلوگن والا زمانہ ہے کہ ہر جگہ سلوگنز بلا دریغ استعمال کیے جا رہے ہیں, لیکن کئی چیزوں میں ایسا سلوگن استعمال نہیں کرنا چاہیے جو دوسرے کو ہرٹ کرے اور لیگل امپلیکیشنز کریٹ کرے. اگر کسی وقت ایسا ہو گیا اور کوئی کمپلیکیشن کریٹ نہیں ہوئی تو ڈونٹ ریپیٹ اٹ, بیکاز اٹ کین لیٹر آن کاز پرابلمس. سو یہ وہ 5 پرنسپلز ہیں جو پی آر پرسنس کے لیے ضروری ہیں فالو کرنا تاکہ لیگل امپلیکیشنز کریٹ نہ ہو. نمبر 1, بی کیئرفل اباؤٹ ہیڈ لائنز اینڈ photographs. Number 2, carefully select every word, even the smallest one. Number 3, use numbers where essential or important. Number 4, be aware about the ingredients behind the product. And number 5, only repeat a slogan where necessary. تو یہ 5 اچھے اصول ہیں, اچھے پوائنٹس ہیں جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. جب ہم لا کی بات کر رہے ہیں تو لا کا ایک بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ جو ہے پرٹیکولرلی پبلک ریلیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ ہے ڈیفیمیشن. یعنی کسی کی بارے میں آپ نے ایک ایسی رائے کا اظہار کرنا جس سے اس کی ریپوٹیشن ہرٹ ہو, یا اس کا جو آپ ایک تاثر ہے وہ خراب کریں لوگوں کے دلوں میں
اور پروڈکٹ جہاں تک تعلق ہے مارکیٹ میں. سو اس میں دو چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو ڈیفیمیشن کے آگے لکھا ہوا ہے لائبل اینڈ سلینڈر. اب لائبل جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے, یعنی سول اور کرمنل. لائبل کیا چیز ہے تھوڑا سا ایکسپلین کروں. اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو ریٹن اور ادروائز پبلشڈ ڈیفیمیشن, کسی کے بارے میں لکھی ہوئی یا چھپی ہوئی یا پبلشڈ انفارمیشن جو اس کی ریپوٹیشن کو ہرٹ کرے, یعنی بنیادی طور پہ یہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتی ہے اور اس کی لیگل ڈیفینیشن میں یہ لائبل کہلاتی ہے. اگر آپ دیکھیں دوسری بات کو, سلینڈر کو, تو وہ ہے اسپوکن ڈیفیمیشن, یا کسی کے بارے میں آپ عام طور پہ بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ آدمی خراب ہے, وہ آدمی یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یہ ہے اسپوکن ڈیفیمیشن. جہاں تک لائبل کا تعلق ہے اس کے دو حصے ہیں, یعنی سول لائبل اور کرمنل لائبل. سول لائبل نان کرمنل ہوتی ہے, یعنی اس کی ڈیفینیشن پڑھیے. دس از نان کرمنل سچ ایز ملیشیس پبلیکیشن ٹینڈنگ ٹو ٹارنش دی ریپوٹیشن آف اے لیونگ پرسن انجرنگ ہز ریپیوٹ. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا, یہ سول لائبل جو ہوتی ہے یہ کسی کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کے مترادف ہوتی ہے. کوشش لکھے ہوئے چھپے ہوئے مواد کے ذریعے, یا اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ریپوٹیشن کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 2 جو میں نے آپ کو بتایا کرمنل لائبل. کرمنل لائبل میں ایسی چیزیں جس سے بریچ آف پیس ہو, یعنی بریچ آف پیس اور ٹریزن انوالوز انسائٹنگ ٹو رائٹ اور سم ادر فارم آف وائلنس اگینسٹ دا گورنمنٹ, یہ ہے کرمنل لائبل. تو یہ دو اقسام ہیں لائبل کی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں پبلک ریلیشن پریکٹس میں اور پبلک ریلیشن پریکٹیشنر کے رول میں, کیونکہ یہ آپ کے کی گئے کسی بھی ریلیز یا کسی بھی کیمپین کے نتیجے میں یہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور ان سے نپٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنا یا اڈاپٹ کرنا بے حد ضروری ہے. آج کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا بڑا ڈیمانڈنگ دور ہے. ہر شخص اپنی حقوق اور اپنی ذات کے بارے میں بہت امپورٹنٹ خیالات رکھتا ہے اور انفارمیشن رکھتا ہے, اور کسی صورت میں بھی وہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی ریپوٹیشن کو ہرٹ کیا جائے. اس کی بے تحاشا مثالیں ہیں, آپ روز دیکھتے ہوں گے. کبھی کسی کے بارے میں خبر ہوتی ہے, کبھی کسی کے بارے میں خبر ہوتی ہے, اور پھر اس کے بارے میں اس کو لیگل نوٹس دیا جاتا ہے. تو یہ وہ امپلیکیشنز ہیں جن کو پبلک ریلیشنز کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے, اور وہ کلاسیفائی ہوتی ہیں لائبل اور سلینڈر میں. اور لائبل دو قسم کی ہوتی ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, سول لائبل اور کرمنل لائبل. اب لائبل جو ہے کہ میں نے آپ کو دو اقسام بتائیں, اور ڈیفیمیشن میں نے آپ کو بتایا کہ لائبل اور سلینڈر دو چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں اب آپ کو کون سے ایسی چیزیں کرنی چاہیے تاکہ جو پبلک ریلیشنز والا ہے پریکٹیشنر وہ لائبل کے اگینسٹ ڈیفینس کر سکے. اگر کوئی ایسی چیز, خبر یا ایسی ریلیز آپ نے پبلش کر دی ہے یا پبلش ہو گئی ہے, تو اس کے خلاف ڈیفینس کیسے کرنا چاہیے. یہ تمام وہ عوامل ہیں جو پبلک ریلیشنز کو لیگل میٹرز میں اویئر اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. اب ایسے کون سے دفاع ہیں یا ڈیفینس ہیں جو پبلک ریلیشنز اڈاپٹ کر سکتا ہے لائبل سچویشن میں؟ 3 ہیں. نمبر 1 ٹروتھ, یعنی آپ کے پاس وہ سبسٹینشل پروف ہونا چاہیے جو کہ کورٹ ایکسپٹ کرے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ نے جو ریلیز پریس میں دی, ہو سکتا ہے کہ وہ پریس میں جب اپیئر ہوئی ہو تو اس میں جو لائنز آپ نے ایسی لکھی تھیں جو اس فیکٹر کو نیوٹرلائز کر رہی تھیں وہ پریس نے نکال دی, اور آپ لائبل کے مرتکب ہو گئے.
تو وہ ایویڈنس جو پریس ریلیز آپ نے ریلیز کی تھی وہ آپ کے لیے ایک ایویڈنس بن سکتا ہے، اور وہ سبسٹینشل پروف ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ کب دی، کیسے دی، اور آپ کا کیا سبجیکٹ تھا اور اس کو کس طرح شائع کیا گیا. یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2، پریولیج، اے فیئر اینڈ ٹرو رپورٹ آف اے پبلک آفیشل اور جوڈیشل پروسیڈنگس. یعنی جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کو منوان اور کریکٹلی ریپروڈیوس کرنا چاہیے. یہ پریولیج ہے. اور نمبر 3، فیئر کامنٹ، یعنی اسٹیٹمنٹس میڈ ان این آنےسٹ بلیف دیٹ دے آر ٹرو. یعنی آپ اسٹیٹمنٹس جو بھی دیں آپ کو بنیادی طور پہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ صحیح ہیں اور آپ وہ دے رہے ہیں. تو یہ 3 بنیادی دفعہ ہیں جو لائبل کے صورت میں آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور جس سے آپ لائبل کے مرتکب بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ 3 عوامل پر خاص طور پہ توجہ دینے کی بے حد ضرورت ہے. اسی طریقے سے پبلک ریلیشنز اور لا میں ایک امپورٹنٹ چیز جس کی بہت اہمیت ہے وہ ہے لا آف پریویسی. یعنی آپ کسی کی پریویسی کو کس طرح سے کوشش کریں گے کہ وہ ہرٹ نہ ہو. اپ رائٹ یا اپ ہولڈ کون سا طریقہ اڈاپٹ کریں گے جو اپ ہولڈ کرے گی کسی کی پریویسی کو. اب رائٹس آف پریویسی کیا ہیں جی؟ نمبر 1 فیکٹر جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رائٹس آف پریویسی بیسکلی اپلائز ٹو پیپل. اٹ ڈز ناٹ اپلائی ٹو آرگنائزیشنز اینڈ انسٹیٹیوشنز. پریویسی ہمیشہ کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے. اور کیسی اس کی وائلیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ 4 ٹائپس آف وائلیشنز ہیں. نمبر 1، آپ کسی کی جو پرسنل لائف ہے اس میں انٹروژن پیدا کریں، یعنی انٹروژن انٹو سالیٹیوڈ. کوئی اکیلا بیٹھ کر کچھ کام کر رہا ہے تو آپ اس کو انٹرفیئر کریں. نمبر 2، پورٹریئنگ سم ون ان اے فالس لائٹ. کسی کا آپ غلط طریقے سے پورٹریل کریں، اس کی ذات کو یا اس کی پرسنالٹی کو یا اس کی شخصیت کو غلط طریقے سے پیش کریں. یہ دوسری وائلیشن ہے. پبلک ڈسکلوئر آف پرائیویٹ انفارمیشن، کسی سے متعلق ذاتی انفارمیشن جو ہے آپ اس کو پبلک کر دیں. یہ ایک اور وائلیشن ہے کسی کی پریویسی کی. اپروپریشن، یعنی کسی کا نام آپ بغیر اس کی اجازت کے کسی سلسلے میں یوز کر لیں. اپروپریشن، یوزنگ اے پرسنز نیم اور لائکنس فار کمرشل پرپزز وداؤٹ پرسنز کانسنٹ. ان فیکٹ اٹ از دی پریویسی وائلیشن. یاد رکھیں کہ یہ پریویسی وائلیشنز ہیں جو میجر PR پرابلمس کا نتیجہ بنتی ہیں. اس لیے سلائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس بات کو تاکہ آپ کو یہ بات ذہن میں رہے کہ پریویسی کی پرابلمز ہی بیسک ریزن ہوتی ہے پبلک ریلیشن پرابلمز میں، یعنی لیگل امپلیکیشنز میں، اور اس کے نتیجے میں کسی کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں یا اس کی پریویسی ہرٹ ہوتی ہے یا اس کی پرائیویٹ لائف ہرٹ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو وائلیشنز ہیں کسی کی پریویسی کی with relations to public relations. So public relations has to be very, very careful in not to tread upon somebody's private life or privacy. اسی طریقے سے آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پبلک ریلیشنز، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر موقع پر اس کا کوئی نہ کوئی رول ہے، اس طریقے سے پبلک ریلیشنز انوالو ہوتا ہے ان مینی میٹرز ان کانٹریکٹس. آج مختلف مقاصد کے لیے آپ سٹاف ہائر کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں فار ویریس آبجیکٹوز، اور آپ کانٹریکٹس ڈیوائز کرتے ہیں، آپ ان کی کانسنٹ لیتے ہیں. یہ دونوں لیگل شیپس آف ایگریمنٹ ہیں جس کو پبلک ریلیشن نے، جو پبلک ریلیشنز کے دائرہ کار میں بھی آتے ہیں. اور یہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ مختلف اس کے ایونیوز ہیں جس سے میں آپ کو واقف کرانا ضروری سمجھتا ہوں، اس کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. نارملی PR پریکٹیشنر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود لیگل کانٹریکٹس.
and he should not be involved in such contracts. But there are 5 different forms in which somehow or the other PR has to play a role. اب پی آر کا جو رول ہے اس میں ایک ایونیو ہے پبلسٹی کا, ایڈورٹائزنگ کا, اینڈ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ اٹس سپورٹ ٹو دی مارکیٹنگ. سو اس میں کیا چیزیں ہیں؟ آپ کی ایک پروڈکٹ ہے, آپ اس کے بارے میں کیمپین بنانا چاہتے ہیں, اور اس کا تعلق کیمپین کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ایک ماڈل استعمال کرتے ہیں, اور وہ ماڈل جو ہے آپ کو اس سے باقاعدہ اس سروسز کے لیے ایک ایگریمنٹ سائن کرنا پڑتا ہے, اور چونکہ اس کا تعلق پبلک ریلیشنز کے شعبے سے ہے اور پبلک ریلیشنز نے یہ ایکٹیویٹی کو یعنی آپ کے لیے اویلیبل کرنا ہے, تو اس کی انوالومنٹ لامحالہ ہو جائے گی اس ایگریمنٹ میں. سو نمبر 1 ماڈل ایگریمنٹ, سائننگ کانٹریکٹ ود دی ایگریمنٹ ود دی ماڈل. اور اگر آپ نے وہ ماڈل کی تصویریں لی ہیں تو ان کو استعمال کرنے کے لیے اس کی کانسینٹ کی ضرورت ہے, اور یہ چیزیں نارملی رائٹنگ میں ہونی چاہیے تاکہ کسی وقت بھی کوئی آپ کا اس طرح جو بھی جس سے آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے. امپلائی کانٹریکٹ آج کل بہت سا رواج ہو گیا ہے. ایک پرٹیکولر آبجیکٹو اور ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے امپلائیز کو ہائر کیا جاتا ہے, اور چونکہ اس کی ضرورت ایک خاص مقصد اور ایک خاص ٹرم اور ٹینیور کے لیے ہوتی ہے تو اس کو پرماننٹ بیسس پر ہائر نہیں کیا جاتا, چنانچہ ان کو کانٹریکچوئل امپلائی کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے جس میں ڈفرنٹ کنڈیشنالٹیز طے ہوتی ہیں. تیسری فوٹو ایگریمنٹ, آپ کسی کی تصویر یا تصاویر کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ وہ تصویریں آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات اخباروں میں کوئی تصویر چھپتی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے بشکریہ, یعنی اس کی کانسینٹ لی گئی ہوتی ہے اس کو چھاپنے کے لیے. تو یہ ایک فوٹو ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے, فوٹو سیشنز ہوتے ہیں, اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور صرف فوٹوز استعمال کی جاتی ہیں مختلف پروڈکٹس کے لیے. ورک فار ہائر, آپ کو ورک فورس چاہیے ہائر کرنے کے لیے, ان سے آپ کو ایون فار پبلک ریلیشن سم ٹائمز یو ہیو ٹو ہائر پیپل ٹو ورک فار یو, تو وہ ایک ورک فار ہائر کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. اینڈ دین پرنٹنگ کانٹریکٹ, کہ آپ نے جو کچھ آپ کو میٹر پرووائڈ کیا گیا ہے اس کو چھاپنا ہے, اس انداز میں چھاپنا ہے, کون سا کاغذ استعمال کرنا ہے, کیا شکل ہوگی, کیا سائز ہوگا, کتنی کاپیز چھپیں گی, کتنا ٹینیور ہوگا, اور کون سی مشین پر چھپے گا, اور کیا اس کی پریزنٹیشن ہوگی. تو یہ پرنٹنگ والوں سے کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہ ایسے 5 مختلف کانٹریکٹس ہیں یا کانسینٹس ہیں جس میں ہر لحاظ سے پبلک ریلیشنز والا انوالو ہو جاتا ہے. سو اس کی بارے میں بھی پبلک ریلیشنز کو لیگل امپلیکیشنز کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے ان ایگریمنٹس کو سائن کرے, تاکہ کمپنی کا اور جس سے کانٹریکٹ ہو رہا ہے دونوں کا انٹرسٹ واچ ہو سکے فار دی بینیفٹ وچ از ریکوائرڈ ٹو بی ساٹ فار دی آرگنائزیشن اور کمپنی اور انسٹیٹیوشن اور وٹ ایور دا کیس میں بھی. ہم بات کر رہے تھے کانٹریکٹس اور کانسینٹس کی. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ نارمل حالات میں پبلک ریلیشنز پریکٹیشنر کا بنیادی طور پہ رول نہیں ہونا چاہیے اور پبلک ریلیشنز کو اوائڈ کرنا چاہیے لیگل کانٹریکٹس میں. لیکن ایسی میں نے آپ کو 5 ایونیوز بتائے جہاں وہ ہر حال میں انوالو ہو جاتا ہے. آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپنیز یا آرگنائزیشنز بہت سارے مختلف اوقات میں معاہدے یا کانٹریکٹس سائن کرتے ہیں, اور چونکہ یہ انفارمیشن کا دور ہے اور وہ معاہدے کمپنی کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں, تو مینجمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے
کہ ان معاہدوں میں پبلک ریلیشنز کے پریکٹیشنر بھی شامل ہوں. اس کا رول یہ نہیں ہوتا کہ اس نے وہ ایگریمنٹ ڈرا کرنا ہوتا ہے یا ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. اس کا رول اس حد تک ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دی سائننگ necessary coverage should be provided to the organization during that signing, highlighting the two parties involved in the signing and trying to tell the public if it is in their benefit or regarding the authenticity and more confidence in the product. تو یہ تمام جو فنکشن ہوتا ہے اس کے فوٹوگرافز کریٹ ہوتے ہیں, اس کے ایگریمنٹ سائننگ کی پکچرز ہوتی ہیں اور یہ پریس میں ریلیز کی جاتی ہیں. اور چونکہ دونوں پارٹیوں کی کنکرنس شامل ہوتی ہے تو اس میں کوئی لیگل امپلیکیشن کا اندیشہ نہیں ہوتا. سو پبلک ریلیشن سم ہاؤ اور دی ادر از آلویز انوالوڈ ان کانٹریکٹس اینڈ کانسنٹس. مختلف اوقات میں مختلف موقعوں پر ایسی سچویشنز اکر ہوتی ہیں جو پبلک ریلیشن پروفیشن کے لیے لیگل کمپلیکیشنز کی صورت اختیار کر سکتی ہیں. مثلا آپ نے ایک پروڈکٹ کے بارے میں ایک کلیم کیا اور اس میں آپ نے کمپیرزن ایک اور پروڈکٹ سے اس کلیم میں بتایا, جو آج کل کا نیا طریقہ ہے مارکیٹنگ کا. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دو پروڈکٹ سملر ہیں اور اس میں کیا بہتری ہے اور اس میں کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر دو بیوریجز ہیں تو ایک میں اتنی کوانٹٹی آف لیکوڈ موجود ہے اور دوسرے میں اتنی ہے, لیکن اگر وہ درست نہیں ہے تو وہ لیگل امپلیکیشن کا ریزن بن جائے گی. اور اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو درست ہے تو پھر you will be able to get the benefit out of such claim. So you should be very careful کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ you should know your product and the ingredients of your product and you should know your business, that what are you involved in. اسی طریقے سے اگر آپ کسی پالیسی کو, اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پبلک ریلیشن پریکٹیشنر ہیں تو آپ ان کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو کوئی بھی کلیم ایسا نہیں کرنا چاہیے جو کلیم دوسرے کو ہرٹ کرے اور ڈیوائڈ آف فیکٹس ہو. یہ بے حد ضروری ہے کہ فیکٹس درست ہونے چاہیے. اس ساری ایکسرسائز میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, پبلک ریلیشنز پریکٹیشنر بھی ایک انسان ہے اور ایز اے نارمل ہیومن بینگ پبلک ریلیشن پروفیشنل کو بھی اپنی قانونی ذمہ داریوں کا علم ہونا چاہیے, جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کو اگر آپ پروڈکٹ ریلیٹڈ کریں گے تو پروڈکٹ ریلیٹڈ ذمہ داریوں کا علم ہونا چاہیے, پالیسی ریلیٹڈ کریں گے تو پالیسی ریلیٹڈ ذمہ داریوں کا علم ہونا چاہیے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ پبلک ریلیشن پریکٹیشنر should be aware of legal implications in case of such developments to be projected. اور پھر اس کو یہ حد معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز کس حد تک ہو سکتے ہیں. پھر اس کو وہ ایونیوز معلوم ہونے چاہیے جو اس سے ڈائریکٹلی متاثر ہوں گے, اور وہ ایونیوز کون سے ہیں. وہ جو نو یور اینیمی والا کانسیپٹ ہے, یعنی یو شوڈ نو ہو از گوئنگ ٹو ریئیکٹ دا موسٹ, اینڈ پرٹیکولرلی اف یو آر گیونگ اے پالیسی اسٹیٹمنٹ وچ گورمنٹ ایجنسی از گوئنگ ٹو بی آفٹر یو. سو یہ وہ عوامل ہیں جس کو ہر لحاظ سے آپ کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. قانون بھی پبلک ریلیشن کا سہارا لیتا ہے.
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دور میں لیگل رپورٹنگ بھی بہت ہو رہی ہے، اور لیگل رپورٹنگ کرتے وقت جو پبلک ریلیشن پریکٹیشنر یا کاؤنسل ان کا ہوتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ لیگل رپورٹنگ میں فیکٹس کو مد نظر رکھے اور کریکٹ پورٹریل آف لیگل پروسیڈنگز دے، کیونکہ اگر کسی لحاظ سے وہ رپورٹنگ ڈفرنٹ ہوگی ٹو دی ایکچوئل پروسیڈنگز تو اٹ کین کریٹ لیگل کمپلیکیشنز. تو اس کے لیے میری رائے میں پبلک ریلیشن پریکٹیشنر کے لیے بے حد اہم ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو لیگل کمپلیکیشنز کریٹ کر سکتے ہیں، اور وہ لیگل کمپلیکیشنز کا کس طریقے سے وہ دفاع کر سکتا ہے. 5 ایسی باتیں میں نے آپ کو بتائیں، یا 5 ایسی سچویشنز میں نے آپ کو بتائیں جس کے اوپر آپ کو خاص طور پہ نظر رکھنی ہے کہ پبلک ریلیشنز کا نارمل حالات میں لیگل کانٹریکٹ سے کوئی تعلق نہیں یا کوئی ڈائریکٹ رول نہیں، سوائے ان 5 کے جس میں آپ ایک پبلسٹی کیمپین ڈیوائز کر رہے ہیں، اور اس پبلسٹی کیمپین یا پریس ریلیز یا فوٹوگرافک ریلیز کے ضمن میں آپ کو پروجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور مختلف اوقات میں آپ کو پبلک ریلیشنز کے لیے یا مختلف اوقات میں کسی ریلیٹڈ جاب کے لیے کانٹریکٹ کرنے ہوتے ہیں. تو 5 چیزیں ہیں. نمبر 1، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماڈل اگر ہائر کرنا ہے، ماڈل کو یوز کرنا ہے کسی پبلسٹی کیمپین میں. امپلائی کانٹریکٹس ہیں جس میں پبلک ریلیشنز کے کانٹریکٹس بھی شامل ہیں. فوٹو ایگریمنٹس ہیں، کیجول ہائر ورک لیبر ہے، اور پرنٹنگ کانٹریکٹس ہیں جس میں الٹیمیٹلی آپ کی پرنٹنگ ہونی ہے، آپ کا ڈاکومنٹیشن تیار ہونی ہے. اس سارے عوامل کو مدد کرنے میں یہ آپ کی لیگل طور پہ بھی مدد کر سکتے ہیں، ایسے ایگریمنٹس کو بنانے میں، ڈیوائز کرنے میں، اور پھر ان کو سائن کروانے میں. سو دس از ان بریف what is the relationship between public relations and law. In view of the increased awareness in the mind of public regarding their image, their person, their personality as an individual or as an organization, it is very important that public relation professional should be aware of his minimal legal understandings of the situation or minimal legal knowledge arising of a particular situation. تو بات یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز کو آگاہ ہونا چاہیے اپنی ذمہ داریوں سے کہ وہ کس طرح سے ایز اے پی آر پروفیشنل اپنی لیگل رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے اپنی آرگنائزیشن کو ایسے کسی بھی کانسیکوینسز سے. آج ہم نے بات کی پبلک ریلیشنز اور لا کی، جس میں ہم نے ڈیفیمیشن کو اسٹڈی کیا، جس میں ہم نے لائبل، 2 قسم کے لائبل، سول اور کرمنل کی بات کی، اور ہم نے سلینڈر کی بات کی، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے لائبل کو کاؤنٹر کر سکتا ہے پبلک ریلیشن پروفیشنل ان کیس آف سچ سچویشن. And then how does or how should PR work to avoid intruding upon somebody's privacy or somebody's or an individual's privacy. So these are various things on which we discussed today. And finally, what can be the role of public relations in devising contracts and agreements, and where only he or she should be involved. So this is, in short, what we have been telling you, that public relations is an all-rounder professional. He has or she has to come in picture somehow or the other in all avenues of modern day practice, both business, legal, and professional.
Thank you very much. Take care and Allah Hafiz.